میں ہوں HM ذکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا YouTube چینل انفارمیشن پوائنٹ۔ اس چینل پر آپ ٹیلنٹ ڈسکوری، کیریئر کونسلنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت سے نوجوان ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ بھی اگر ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مہربانی فرما کر گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجئے۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کو فائدہ ضرور دے جائے گا۔ آسٹریا کے قدیم باشندوں کا کہنا تھا کہ ایک بار عقل اور قسمت کے درمیان یہ بحث ہو رہی تھی کہ ہم دونوں میں اہم کون ہے۔ عقل کا کہنا تھا میں نہ ہوں تو انسان کو اپنی ذات، اپنی صلاحیتوں، اپنے پوٹینشل کا کوئی ادراک نہیں ہوتا، جبکہ قسمت کا کہنا تھا کہ میں جب تک کسی شخص کا ہاتھ نہ تھام لوں تو وہ قبر تک اپنے پوٹینشل، اپنی صلاحیتوں اور اپنی ذات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بحث جاری تھی کہ دونوں نے سامنے دیکھا، سامنے ایک 20 سال کا نوجوان بینگ کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ قسمت نے عقل سے کہا کہ تم اس نوجوان کے پاس جاؤ، اگر تم نے اس کو کامیاب کر دیا تو میں باقی زندگی تمہاری غلام بن کر گزاروں گی، اور اگر تم ناکام ہو گئی تو تم مجھے جہاں بھی دیکھو گے میں وہاں سے رخصت ہو جاؤں گی۔ عقل نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ وہ نوجوان کے پاس گئی اور اس کے دماغ میں کود گئی۔ بینگ نے فوراً ہل چھوڑا، اپنا سامان باندھا اور ویانا شہر آ گیا۔ شہر پہنچ کر وہ آسٹریا کے کنگ کے مالیوں میں شامل ہو گیا۔ عقل نے اس کی رہنمائی کی، لہٰذا اس نے شاہی باغ کا سارا نقشہ ہی بدل دیا۔ بادشاہ کو اس کے ہاتھ کی صفائی بہت پسند آئی اور اس نے اسے ذاتی ملازموں میں شامل کر دیا۔ چونکہ وہ عقل مند تھا، وہ بادشاہ کو مختلف مشورے دینے لگا۔ بادشاہ کو یہ مشورے پسند آئے، یوں وہ ترقی کرنے لگا۔ وہ ترقی کرتے کرتے بادشاہ کا خصوصی مشیر بن گیا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی عام شخص ترقی کرتا ہے تو لوگ اس سے جیلس بھی ہوتے ہیں۔ بینگ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بادشاہ کے وزیروں، مشیروں اور خادموں نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، یہاں تک کہ درباریوں نے ایک دن شہزادی کے ساتھ فری ہونے کا الزام لگا دیا۔ بادشاہ نے اس کو موت کی سزا سنا دی۔ بینگ نے عقل کی مدد سے اس سزا کی بچنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس کی ساری کوشش ناکام ہو گئی۔ یوں سزائے موت پر عمل درآمد کا وقت آ گیا۔ کنگ کے سپاہیوں نے بینگ کو ویانا شہر کے مرکزی چوک کے چبوترے پر لٹا دیا، اور شاہی جلاد تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت عقل اور قسمت دونوں قریب قریب کھڑی تھیں۔ قسمت نے مسکرا کر عقل کی طرف دیکھا۔ عقل نے بے بسی سے سر ہلا دیا اور اپنی ہار تسلیم کر لی۔ اس کے بعد قسمت نے عقل سے پوچھا، کیا میں اب ٹرائی کروں؟ عقل نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اس کے بعد قسمت نے بینگ پر اپنا سایہ کر دیا۔ ٹھیک اسی لمحے جلاد نے تلوار چلائی، تلوار سلپ ہوئی، بینگ کی گردن پر لگنے کے بجائے چبوترے سے ٹکرائی اور ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ٹھیک اسی لمحے شہزادی کو بینگ پر ترس آ گیا۔ اس نے نوجوان کی بے گناہی کی گواہی دے دی۔ بادشاہ نے نوجوان کی جان بخشی کر دی، اسے گلے سے لگایا، وزیر اعظم بنایا اور شہزادی کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ آسٹریا کے لوگوں کا کہنا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ عقل جہاں بھی قسمت کو دیکھتی ہے وہ ندامت سے سر جھکاتی ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام خوش قسمت لوگ عقل سے عاری ہوتے ہیں۔ عقل یا قسمت، ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ میرا خیال ہے ہمیں اللہ سے خوش قسمتی مانگنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے خوش قسمتی کی دعا کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، لیکن خوش بختی اور خوش قسمتی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ آپ نے اکثر بڑے بڑے عالموں، دانشوروں، عقل مندوں کو عام معمولی ذہنیت کے لوگوں کا ملازم یا مشیر دیکھا ہوگا، کیونکہ عالموں کے پاس علم
دانشوروں کے پاس دانش، عقل مندوں کے پاس عقل تو ہوتی ہے لیکن قسمت نہیں ہوتی، جبکہ ان کے باسز کے پاس دانش، علم اور عقل نہیں ہوتی مگر قسمت ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے جب بھی مانگیں تو خوش قسمتی مانگیں۔ اللہ نے آپ کو اگر خوش قسمت بنا دیا تو آپ دنیا جہاں کے دانشوروں، عالموں اور عقل مندوں کی خدمات خرید سکیں گے، لیکن اگر آپ بدقسمت ہوئے تو آپ پھر خواہ کتنے ہی ذہین، عقل مند اور تجربے کار کیوں نہ ہو جائیں، آپ کسی نہ کسی خوش قسمت شخص کی ملازمت کریں گے۔